یہ دعا کہیں آپ کو راکھ نہ کر دے. آپ کی زندگی آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنوں کے لیے بھی اتنی ہی عزیز ہے. نشے کی لت لگا کر خود کو اکیلا مت کریں. زندگی ایک انمول تحفہ ہے. جب ہوں گے سانسوں کے پل پھر جا کے ہوگی آپ کی کل. A public service message by Anti-Narcotics Force. Helpline 1415. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار. چینی سے ہونا ہے فرار، گھٹ گھٹ کے جیوں سب سے میں ڈروں، پوری کب ہوگی فریاد. تھوڑا سا سکون چاہیے، تھوڑی جستجو چاہیے، کرنا ہے خود پہ اعتبار، کرنا ہے نشے سے انکار، انکار، انکار. کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار، کرے زندگی سے پیار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. امید کرتی ہوں دعا گو ہوں میرے تمام سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور جناب خوشباش ہوں گے.
اور کچھ لوگوں کا تو کل ہی پہلا ورکنگ ڈے تھا، لیکن کچھ لوگوں کا آج سے دوبارہ سے ورکنگ ڈے سٹارٹ ہو گیا ہے. جناب دوبارہ سے اتنی چھٹیوں کے بعد جب کام کاج کے لیے انسان نکلتا ہے تو اس میں بہت ساری سستی بھی ہوتی ہے، دل نہیں کر رہا ہوتا کام کرنے کا، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ماحول کے ساتھ، حالات کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر لیتا ہے، اور یہ ایک اچھے انسان کی، ایک قابل انسان کی ایک خاصیت بھی ہوتی ہے. اور جناب پروگرام ہے زندگی سے پیار، مجھے کمل کہتے ہیں، ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا 4 بجے تک. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں ہماری گیسٹ ہمارے ساتھ ہیں. بہت اچھی ہماری آج کی بھی گفتگو رہے گی. کچھ نہیں بلکہ ہمارے پروگرام میں جتنے بھی گیسٹ آتے ہیں سب کی کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے پاکستان کے وہ لوگ جو ہماری سوسائٹی کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے. آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہے صفوہ امیر، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ ٹیچنگ کے شعبے سے ہے. آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اسٹڈی بھی کر رہی ہیں. آپ کی اسپیشلائزیشن جو اس وقت چل رہی ہے وہ آرگنائزیشن سائیکالوجی میں چل رہی ہے. اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئیں. تھینک یو سو مچ کنول، آپ نے بلایا اور آپ نے انوائٹ کیا. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو دس شو. تھینک یو سو مچ. اچھا صفوہ، سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر ہم آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں، ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ ہم ایک ہی طرح کے سائیکالوجسٹ کو جانتے ہیں جس کو ہم ماہر نفسیات کہتے ہیں. سائیکالوجی کو ہم بس سمجھتے ہیں کہ وہ نفسیات ہے. اس آرگنائزیشن سائیکالوجی کا کیا رول ہے ہماری سوسائٹی میں، اور اس کی کیا امپورٹنس ہے ہماری سوسائٹی میں؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. ایکچولی وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب بھی ہم سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہم کلینکل سائیکالوجی یا ماہر نفسیات کی بات کرتے ہیں. سائیکالوجی کی اپنی اور بہت سی فیلڈز ہیں. چائلڈ سائیکالوجی ہے، نیورو سائیکالوجی ہے، فورینزک سائیکالوجی ہے، ایڈورٹیزمنٹ سائیکالوجی ہے، میڈیا سائیکالوجی ہے. ہر چیز میں سائیکالوجی کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے. آرگنائزیشن سائیکالوجی بھی اسی طرح جیسے نام کہتا ہے آرگنائزیشن کے بارے میں ہوتی ہے کہ اگر آپ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، جیسے ایک اسکول ہو گیا، ایک کمپنی ہو گئی، ایک آرگنائزیشن ہوگی، تو وہ آرگنائزیشن رن کرنے والے لوگ کیا فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں جس سے آپ کے جو امپلائیز ہیں یا جو وہاں کام کرتے ہیں وہ ان کا اسٹریس لیول کم ہو، ان کی موٹیویشن بڑھے، ان کو اکوموڈیٹ کس طرح کیا جائے کہ ان کی ملٹی ویل بینگ ریمین رہے. اور جو امپلائیز ہیں وہاں پہ جو اس آرگنائزیشن کو چوز کرتے ہیں، کیا ان میں اتنا ایپٹیٹیوڈ ہے، کیا ان میں اتنی کوالٹی ہے، کیا ان میں وہ اسکل ہے کہ وہ جو کام کے لیے ہائر ہوئے ہیں وہ ان کے لیے سوٹیبل ہے، یا وہ اس میں وہ میکسیمم کام اپنا یا اپنا لیول آف پوٹینشیل ریچ کر سکتے ہیں. سو آرگنائزیشن سائیکالوجی از بیسکلی اباؤٹ دا امپلائی اینڈ دا امپلائر، اور وہ آرگنائزیشن کیسے ہینڈل ہوتی ہے. بالکل صحیح. اگر ہم آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس آرگنائزیشن میں اسکولس بھی آتے ہیں؟ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کیا وہ بھی اس آرگنائزیشن کا حصہ بنتے ہیں؟ بالکل بنتے ہیں. کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، کوئی بھی آرگنائزیشن، کوئی بھی ایسا سیٹ اپ جس میں آپ ہائر کرتے ہو، جو ایک کاز کے لیے، ایک پرپز کے لیے کام کرتے ہیں، جس میں امپلائیز اور امپلائرز ہوتے ہیں، وہ ایک آرگنائزیشن ہے. جس میں ایک انفراسٹرکچر ہے، ایک سیٹ اپ ہے، ایک سروس پرووائڈ ہے، وہ ایک آرگنائزیشن ہے. تو جب ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم ان ٹیچرز کی ٹریننگ کی بات کریں گے، ان ٹیچرز کی جو مینٹل ہیلتھ ہے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، ان کو جو ایشو وہ فیس کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. بالکل بالکل. سو جو ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں بھی بات ہوگی، جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کے بارے میں بات ہوگی، جو پیرنٹس ہیں جو انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں اپنے بچے کے تھرو اور اس کی ایجوکیشن کے تھرو، ان کے بارے میں، اور جو لوگ اس اسکول کو رن کر رہے ہیں، جو مینجمنٹ ہے آپ کی، جو اونرز ہیں، ان کے بارے میں. یہ ایک آرگنائزیشن سائیکالوجی کا حصہ ہوتا ہے. کیونکہ صفا ایک چیز میں آپ کے ساتھ کہنا چاہوں گی، آپ بھی ٹیچنگ کے شعبے سے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے پیرنٹس کو اسکول سے بہت ساری شکایات ہوتی ہیں، ان کو بہت ساری ٹیچرز کے ساتھ بہت زیادہ ان کو شکایتیں ہوتی ہیں، ان کو ماحول سے بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں. حالانکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پیرنٹس کے لیول کے کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن وہ ٹیچرز کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ٹیچرز کے پاس جاتا ہے. بالکل بالکل. اور میں ایک سوری ٹو سے ایک کانسیپٹ ہے کہ جب بھی آپ ایک پیرنٹ سے ملتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے منتھلی فیس پے کر دی ہے تو ہمارے بچے کی ایجوکیشن کی یا لرننگ کی رسپانسبلٹی اسکول کی اور ٹیچرز کی ہے. وہ اس چیز کو ہم ان کو سمجھاتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں کہ ایک ٹرائنگل ہوتا ہے، ایک
سائیکل ہوتا ہے کہہ لیں ایک طرح کا, جس میں ٹیچرز, پیرنٹس اور اسٹوڈینٹس تینوں چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. اور ایک بچے کی تربیت کے لیے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کا رول بنتا ہے, نہ کہ صرف ٹیچرز کا بنتا ہے. بالکل بالکل. آپ کا سیکنڈ ہوم اسکول ہوتا ہے, فرسٹ ہوم تو پیرنٹس والا ہے, تو یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. بالکل صحیح. دیکھیے جناب, یہ وہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کا سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں خاص طور پہ چاہتی ہوں کہ وہ پیرنٹس اور وہ ٹیچرز جن کی آپس میں یہ چیز بنتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا بچہ اب اسکول کی رسپانسبلٹی ہے, ہمارے بچے کی تربیت صرف اسکول سے ہونی ہے, یا وہ ٹیچرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو زیادہ تر پیرنٹس سمجھا سکتے ہیں, سکھا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کمیونیکیشن گیپ کو کسی حد تک ٹھیک ہونا چاہیے, اب اس کو سالو ہونا چاہیے. اور ہمارے اسکولز کا بہت زیادہ رول بھی ہے. میں خود بھی اگر اپنے ٹیچرز کی ہم بات کرتے ہیں تو کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ چلے جائیں نا تو دل چاہتا ہے اپنے ٹیچرز کے بارے میں بات کریں. ہمارے ٹیچرز ہمارے لیے رول ماڈل ہوا کرتے تھے. ابھی بھی بہت سارے ایسے ٹیچرز ہیں جن کو دیکھ کے بہت اچھا لگتا ہے, اور صفا بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جن کو دیکھ کے یقیناً بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پاس بہت قابل جو ہیں وہ ٹیچر ہیں. صفا, اگر ہم بچوں کی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کا جو ایک اہم رول ہے یا جو ان کا فیکٹر ہے وہ ان کی فیملی سے کتنا ہونا چاہیے اور اسکول سے کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, مینٹل ہیلتھ اوبیسلی ہر انسان کی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اگر آپ فیکٹر کی بات کرتی ہیں تو کچھ تو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اور کچھ ایکسکیوزز ہوتے ہیں, جو میں ان کو اس طرح ڈیوائڈ کرتی ہوں کہ جو بچہ اسکول آتا ہے اور جن ایکسکیوزز کی بیسس پہ اس کو پریشر ملتا ہے یا جن ریزنز کی وجہ سے, جیسے اکیڈیمک انریلسٹک اکیڈیمک آپ ان سے ایکسپیکٹیشنز رکھنا شروع کر دیں. ایک بچے کی کیپیسٹی یا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے اتنا, اور آپ اس کو کانسٹنٹلی فورس کریں, ریمیڈیل دیں اس کو. کچھ ٹیچرز سوری ٹو سے ہیں ایسی جو پبلکلی بھی اس بچے کو بار بار ریمائنڈ کراتی ہیں پیئرس کے سامنے کہ یو آر ناٹ اچیونگ دیٹ گریڈ, جو بچے کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا. پھر کچھ فیکٹر جیسے آپ نے مینشن کیا کہ فیملی فیکٹرز ہوتے ہیں, دوز آر دی رسک فیکٹرز. وہ ڈائنامکس گھر کے ہوتے ہیں, ان کو آپ اسکول سے آئی ڈونٹ تھنک اتنا ریلیٹ کر سکتے ہیں. وہ چیزیں جو بچہ کیری فارورڈ کرتا ہے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں. تو اسٹوڈینٹس کی جنرلی جتنا میرا ایکسپیرینس ہے 7th 8th 9th کو ایکسپلین کرنے میں, مینٹل ہیلتھ ان کی تب زیادہ افیکٹ ہوتی ہے جب ان کی سوشل ڈیزائربلٹی فیکٹر بڑھ جاتا ہے. انہوں نے اپنے ٹیچرز اور پیئرس کے سامنے فٹ ان ہونے کے لیے وہ ایسپیکٹ, وہ پریشر بڑھ جاتا ہے. پھر اکیڈیمکلی آپ ان کو جیسا میں نے کہا انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ڈالیں, وہ پریشر بڑھ جاتا ہے. پھر ان کی کانفیڈینس لیول, ان کی سیلف اسٹیم, ان کے اسکل کا لیول اور ان سے جو آپ ڈیمانڈ کرتے ہو وہ ڈسکرپنسی جب آتی ہے تو وہ پریشر بڑھ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک اسٹوڈنٹ کی نا مینٹل ہیلتھ میں بہت فیکٹر میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب جیسے ہم نے گریڈز کی بات کی, ایک بڑی کامن سی ٹرم ہم یوز کرتے ہیں, نمبر گیم کی بات کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور بچہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ خود وہ ایک ڈسکریمنیشن آ جاتی ہے بچوں میں کہ ایک جو ہے وہ ایک بچہ کلاس کا بہت اچھے گریڈ لے رہا ہے اور ایک جو ہے وہ بہت کم اس کے گریڈز بن جاتے ہیں, بہت زیادہ کم سکور وہ کرتا ہے بچہ. تو میں کبھی کبھی اس چیز کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ہم بچوں کو پازیٹیو کمپٹیشن کی طرف نہیں لاتے ہیں, بالکل, اور ہم ان کے اندر ڈسکریمنیشن پیدا کر دیتے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ خود کو احساس کمتری کی طرف لے جاتا ہے, اور یہی چیزیں جو ہیں وہ پیرنٹس بھی نہیں سمجھتے. جب پیرنٹس نہیں سمجھتے تو پھر ٹیچرز بھی نہیں سمجھتے, تو وہ بچہ ڈل سے ڈل ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں ہم دو چیزیں کرتے ہیں, یا تو ہم ان کو نمبر گیم میں جیسے آپ نے کہا ہم ڈال دیتے ہیں, یا 1 ہے یا 0 ہے, اور ہم اسی رینج میں ان کو بیچ میں بچے کو پھنسا دیتے ہیں کہ یا تو آپ ٹاپ پہ آؤ گے یا پھر آپ بالکل ہی مطلب بارڈر لائن پہ. ایک وہ پریشر آ گیا. دوسرا ان کا ہوتا ہے کہ ہم سب کو اکوموڈیٹ کرنے کے چکر میں نا جو ایکسٹریم ہم دوسری جاتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایوری بڈی از اے ونر. آپ ونر فرسٹ پرائز کو بھی اوارڈ دے رہے ہیں, آپ رنر اپس کو بھی اوارڈ دے رہے ہیں, آپ سب کو جو گراؤنڈ فاؤنڈیشن لیولز ہوتے ہیں, گریڈز ہوتی ہیں, ان میں آپ سب کو جب ایوری ون از اے ونر کا کانسیپٹ دے کے پاس کرتے رہتے ہو, تو جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں ان سے ریجیکشن یا ان سے سیٹ بیک ہینڈل نہیں ہوتا ہے. وہ بھی ایک پریشر ہے جو وہ آگے جا کے بچے ہینڈل نہیں کرتے. 7th 8th تک آپ ہر بچے کو کہتے ہو کہ آپ کا پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ ہے, وچ از اے گڈ تھنگ, یو شوڈ انکریج دیم, پر آپ کو یہ ویلیو دیکھنی چاہیے کہ کن ایکٹیویٹیز میں اور کن جگہوں پہ ایک لیول کی ڈسکریمنیشن جائز ہے کہ ایک بچہ فرسٹ ہے اور ایک بچہ سیکنڈ ہے, اور کس محنت کی بیسس پہ وہ فرسٹ آیا ہے, اور ایک جگہ پہ جائز ہے کہ ٹھیک ہے آپ سب کو انکریج کرنے کے لیے دیں سرٹیفکیٹ, پر اتنا نہ کر دیں کہ وہ بچہ اتنا یوز ٹو ہو جائے اپریشیشن کے اور پریز کے کہ آئی ایم اے ونر, اور ایفرٹ نہ ڈالے کہ وہ کل کو جب ایڈلٹ لائف میں آئے تو اس سے وہ سیٹ بیک ہینڈل نہ ہو. بالکل صحیح. تو یہ ہم
اور کرتے ہیں. ایسے میں اگر جیسے آپ نے بات کی کہ اگر ایسی ڈیولپمنٹ بچے میں ہو جاتی ہے تو صفا آپ کیا پیرنٹس کو سجیسٹ کریں گی, اور خاص طور پہ ٹیچرز کو یا اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا پھر وہاں پہ کیا رول بنتا ہے کہ اس بچے میں ایسی اسکلز پیدا کریں؟ پیرنٹس کے لیول پہ کون سی ایسی اسکلز ہونی چاہیے اور ٹیچرز کے لیول پہ؟ پرسنلی پیرنٹس جن سے میں انٹریکٹ کرتی ہوں ان کا خود کا ایک ریجڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بچہ وہی ٹپیکل اسٹوری ہے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, بزنس مین بنے, یا یہ 9 to 5 جاب کرے اور بس یہی کرنی ہے کیونکہ ہم نے بھی یہ کرنی ہے, وہ اپنے بچوں کو سنتے نہیں ہیں. وہ ان کی بات سنتے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے, ان کو سنب کرنے کے لیے. وہ ان کو سمجھنے کے لیے ان کی بات کبھی سنتے ہی نہیں ہیں کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کیا ہے. ایک بچہ جو بورن آرٹسٹ ہے, جس کا ٹیلنٹ ہے, وہ ڈرائنگ کرتا ہے, گرافک ڈیزائننگ کرتا ہے, آپ اس کو اس چیز پہ لاتے ہی نہیں ہو, آپ اس کو زبردستی کی میتھ اور کیمسٹری پڑھا رہے ہوتے ہو. مطلب گراؤنڈ لیول پہ ایجوکیشن ٹھیک ہے, پر پیرنٹس آئی تھنک نیڈ ٹو لسن ٹو دیئر کڈز اینڈ نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اگر آپ کے ایک بچے کا اتنا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے یا جو ایپٹیٹیوڈ ہے اس پہ کام کریں. اینڈ ایز این انسٹیٹیوٹ آئی بلیو کہ گراؤنڈ لیول کی نا کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے بچوں کی. ان کے لیے ایک, کیونکہ سائیکالوجی میں آئی ایم شیور آپ کو بھی پتا ہوگا, آپ کا بھی بیک گراؤنڈ ہے, ایک ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, اسکل بیسڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ووکیشنل ٹیسٹنگ ہوتی ہے. بچے کی کریئر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ اس کا کس چیز میں زیادہ اسٹرینتھس ہیں اور کس چیز میں ویکنیسز ہے, وہ کس طرح ان کو امپروو کر سکتے ہیں, کس اسکل بیس پہ. اور پھر ایونچولی اسکولز وہ کریکولم یا وہ ایکٹیویٹیز یا وہ ریسورسز پرووائڈ کریں جس میں وہ بچہ بیٹھ سکے, جس کو اسکول جاتے ہوئے مزہ بھی آئے کہ وہ سیکھنے کے لیے ہی جا رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز بھی یہ صفحہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ پیرنٹس کے اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا فی الحال بہت مشکل ہو جاتا ہے. پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ بہت اچھا سوچتے ہیں. بالکل. ہم ان کو کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہیں. بالکل. شاید ان کا طریقہ کار اور ہو سکتا ہے, ان کی سوچ اور ہو سکتی ہے, لیکن بہت سارے پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ایک اچھے فیوچر کے لیے, ایک جسے کہہ سکتے ہیں فروٹفل فیوچر کے لیے وہ بڑی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ بچہ یا ڈاکٹر بن جائے یا انجینئر بن جائے. وہ ان کو لگتا ہے کہ ارننگ پوائنٹ آف ویو سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں. وہ ایکچولی کچھ نہیں ہوتی ہے نا, سیف فیوچر ہوتا ہے کہ رسک نہیں لینا. کیونکہ اکثر جو میرے پیرنٹس کی جنریشن یا آپ کے پیرنٹس کی جنریشن ہے, وہ اس جیسے آپ نے کہا مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ کوشن فیکٹر ہونا چاہیے, کہ ایک سیف نیٹ ہو, ایک سیفٹی نیٹ ہو جس میں ہم 9 to 5 جاب میں سیکورٹی ہے, گورنمنٹ جاب میں سیکورٹی ہے, پینشن ہے, سارا کچھ ہے. وہ ان کی تھنکنگ اس طرح ہوتی ہے, اور وہ بری بات نہیں ہے, وہ بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے. پر دین اگین جن پیرنٹس سے میں انٹریکٹ کرتی ہوں 7th 8th گریڈ کے بچوں پہ, اگر آپ اسی ٹائم پہ اتنا ان پہ پریشر اور ریجڈنس ڈال دو کہ بچہ آپ کو یہ بتانے سے ہی ڈرے کہ میرے ٹیسٹ میں اتنے مارکس آئے ہیں, یا میں نے آج اسکول نہیں جانا, یا میں نے فار اینی ریزن ایٹ آل, یا آپ کو مجھے یہ چیز بھی پسند ہے یا مجھے یہ بک پڑھنا پسند ہے, تو پھر دین دا پیرنٹ ہیز ٹو تھنک اے لٹل. بالکل صحیح. ویل جناب, ابھی ہم لوگ مزید بات چیت جاری رکھیں گے کیونکہ کافی دیر سے بات چیت چل رہی ہے. ابھی پروگرام میں ایک ٹریک شامل کرتے ہیں, لوٹ کے آتے ہیں. اس ٹریک کے بعد مزید بات چیت کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے وہ تم، بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا، میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار، زندگی سے پیار سننا نہ بھولیے، صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا، نشے کی سمت کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس، زندگی سے پیار. آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہے جی زندگی سے پیار، اور زندگی واقعی میں بہت خوبصورت چیز ہے. اور خاص طور پہ جب ہم زندگی کی بات کرتے ہیں نا، وہ ریلیشنز جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تعلقات، وہ احباب، وہ ہمارے دوست احباب جو ہمیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہماری بہت قدر کرتے ہیں، جو ہر لحاظ سے ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں، جو بہت پیار کرتے ہیں، زندگی ان لوگوں سے بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے. صفا، جب ہم زندگی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بدصورتی کا ایک فیکٹر آ جاتا ہے. کبھی وہ جرائم کی صورت میں آ جاتا ہے، کبھی وہ بری عادتوں کی صورت میں آ جاتا ہے، اور ان تمام صورتوں میں ایک صورت بنتی ہے ایڈکشن کی. جب ہم اپنی یوتھ کی بات کرتے ہیں، بچوں کی بات کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے جو ہیں وہ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں؟ آپ نے بڑی اچھی طرح اس کو سمجھایا کہ وہ اچھائی برائی کا کانسیپٹ ہے، بیسکلی ینگ اور یانگ کا ہے. بچے، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا، کچھ ہوتے ہیں رسک فیکٹرز، کچھ ہوتے ہیں ایکسکیوزز، اور یہ بہت بڑی فائن ڈفرنس ہے ان دونوں کے بیچ میں جو لوگ کنفیوز کر جاتے ہیں. اب ویری بریفلی، رسک فیکٹرز وہ ہوتے ہیں جس میں آپ کے فیملی ڈائنامکس ہوتے ہیں بچے کے، کیا وہ بروکن ہوم سے ہے، کیا پیرنٹس ڈیورسڈ ہیں، کیا ابیوسو ہاؤس ہولڈ ہے، یا اس کی فیملی ہسٹری کیسی ہے، کیا اس کے امیڈیٹ ریلیٹیوز آر انٹو ایڈکشن یا ان کے پاس ایکسیس ہے. پھر اس کے بعد obviously مینٹل ہیلتھ کنسرنز آتے ہیں، اس کا بچے کا اپنا مینٹل بیہیویئر آتا ہے، جیسے امپلسو بیہیویئر ہے، ہائپر ایکٹیو ہے بچہ، ADHD ہے جس میں اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر بھی آ جاتا ہے. پھر اس کو کوئی چیز کا ٹراما، کوئی چیز ایکسپوجر، کسی کی لوڈ ون کی جسے بہت کلوز ہے وہ ڈیتھ، یہ سارے جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک پین اور ایک ایموشنل سوشل فیکٹر میں آتے ہیں. یہ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں، یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کراتے ہیں کہ یہ بچہ اگر اس چیز سے گو تھرو کیا ہے تو ہی از پرون ٹو گوئنگ ٹوورڈز ایڈکشن، چاہے وہ سبسٹنس میڈیسنل ڈرگس پہ ریلائی کرنا شروع کر دے یا وہ الیگل ڈرگس پہ ریلائی کرے.
پھر آتے ہیں کچھ ریزنز. دیکھیں ٹین ایجر کے لیے بہت نارمل ہوتا ہے ریبیل کرنا, اتھارٹی کو جواب دینا, اپنی ایک اسپیس بنانا, پر یہ کہنا کہ ہر بچہ ایڈونچر کے طور پہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے نئی چیز اور وہ ڈرگز دیتا ہے, یہ غلط چیز ہے. دیٹ ڈزنٹ ایگزسٹ. اس میں ایکسکیوزز ہوتے ہیں. سب سے بڑا ایکسکیوز ہوتا ہے فٹنگ ان کا. بچے کو ہوتا ہے کہ میں فٹ ان کر جاؤں کسی سوسائٹی میں, کسی گروپ میں, کسی کمیونٹی میں, اور مجھے ایک آئیڈینٹی مل جائے, کیونکہ وہ اس فیز سے گزر ہوتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی بنانی ہوتی ہے. پھر ایک ہوتا ہے سوشل ڈیزائربلٹی کا, جس سے ان کو کانفیڈینس اور سیلف اسٹیم ملتی ہے کہ اگر میں اس چیز سے بلانگ کرتا ہوں, یا میں یہ چیز کر رہا ہوں اور مجھے اپریزل مل رہا ہے, مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ, یا میں ان کے آگے بہت ایک بڑا اچیومنٹ کر رہا ہوں, تو میرے لیے یہ سوشل ڈیزائربلٹی فیکٹر ہے. پھر اس کے بعد اگین اکیڈیمک انریلسٹک سی آپ ان پہ ایکسپیکٹیشنز ڈال دو. پھر ان پہ ایک ٹرانزیشن, لائف ٹرانزیشن گزر ہوتی ہے. جب ایک بچہ ٹین ایجر میں آتا ہے تو آبویسلی آپ 12-13 سال تک تو اس کو پیمپر کر کے رکھتے ہو کہ چھوٹا بچہ ہے. آٹومیٹکلی وہ 15-16 سال کا ہوتا ہے اور آپ اسے ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو کہ وہ ایڈلٹ کی طرح ایکٹ کرے. وہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ میں ہوتا ہے. وہ بچے کو خود بھی ٹائم چاہیے اس میں ایڈجسٹ کرنے میں. تو اس میں بیٹھتے پہ ایڈجسٹ کرنے میں جو پریشرز ہوتے ہیں یا جو ایموشنل اسٹرین اس بچے کو یا اسٹریس فیل ہوتا ہے, وہ بھی ایک ریزن بنتا ہے, ایکسکیوز بنتا ہے فار دیم ٹو گو فار ڈرگ ایڈکشن. ابھی آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹس کی ہوگی, وہ یہ کہ آج کل کی اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں, آج کل کی جنریشن کی بات کرتے ہیں, تو میرے خیال سے 8-9 سال کا بچہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ اسے سب پتہ ہے. بالکل. اور ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے پیرنٹس نے کہا تھا, جو ہماری فیملی کا ایکسپیرینس ہے, وہ ہمارا ابھی نہیں ہے. بالکل یہی چیز ہے. آئی تھنک ایکسپوجر, اور مزے کرتے ٹیکنالوجی کا اتنا ایکسپوجر ہو گیا ہے, ان کا 24/7 بچوں کا برین اتنا اسٹیمولیٹ رہتا ہے کہ ان کو وہ کہتے ہیں نا بور بیٹھنا یا گھر میں آرام سے دوپہر گزارنا سکون سے لے کے, مجھے نہیں لگتا ان کو وہ ایک ایکسپیرینس ہے ابھی, اور وہ اس چیز کو ڈھونڈتے ہیں. بالکل. تو یہ چیز بہت زیادہ فیکٹر کرتی ہے. لسنرز, آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی. ابھی ہمیں ٹائم چیک بریک کی جانب بھی بڑھنا ہے. ٹائم چیک, اٹس 3:30 PM. پاکستان, ایک عشق, ایک جنون, ایک پیغام. ریڈیو پاکستان, آپ کی امنگوں کا ترجمہ. آپ سن رہے ہیں FM 101. مجھے نشے سے چھڑایا ہے جس نے, وہ تم. بقا کی راہ دکھلائی ہے جس نے, وہ تم ہی نے پھر مجھے جینے کا ڈھنگ سکھلایا. نہ ہوتے تم تو میں کب کا بھٹک گیا ہوتا. میں کیوں نہ تجھ کو بھلا اپنا خضر راہ سمجھوں. اینٹی نارکوٹکس کا خصوصی پروگرام منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے. سنیے پروگرام زندگی سے پیار, روزانہ 3 بجے سے دوپہر 4 بجے تک. FM 101 اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے براہ راست. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. سننا نہ بھولیے, صرف FM 101 کے نیٹ ورک پر. میں راہ راست پہ اب زندگی گزاروں گا, نشے کی سم کبھی بھول کر نہ جاؤں گا. اینٹی نارکوٹکس فورس, زندگی سے پیار. آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام ہے جی زندگی سے پیار, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جی اینٹی نارکوٹکس فورس کی طرف سے کی جانے والی کچھ کاروائیاں ہیں, اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس پنجاب کی کاروائی جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں. بیرون ملک لاکھوں روپے کی مالیت کی منشیات اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کارگو پر TCS آفس کے پارسل میں سے 950 گرام آئس میتھ ایمفیٹامائن جو ہے وہ برآمد کر لی گئی ہے. اور
منشیات کو بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ جار باکس میں چھپایا گیا تھا. اس حوالے سے مزید تفتیش جو ہے وہ بھی جاری ہے. ایک اور کارروائی میں اگر ہم بات کریں، ریجنل ڈائریکٹوریٹ اینٹی نارکوٹکس فورس سندھ میں پولیس اسٹیشن کلفٹن نے کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل پر خفیہ اطلاع پر 10 عدد کنٹینر کو روک کر ان کی تلاشی لینے پر 8 عدد کنٹینروں کی چھت میں سے خفیہ طور پر چھپائی گئی 177 کلو گرام میتھ ایمفیٹامائن جو ہے وہ برآمد کر لی ہے. 10 کنٹینرز جو ہیں وہ ٹریڈنگ کمپنی ماڈل سیالکوٹ کی جانب سے بک کروائے گئے تھے، جو کہ دبئی کی ایک کمپنی کو ٹریڈنگ کمپنی کو برآمد ہونے تھے. میتھ ایمفیٹامائن ہیروئن سے زیادہ خطرناک نشہ ہے، اور اس کو جو ہے وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی ڈرگ ہے اس میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. اس حوالے سے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تفتیش ہے وہ جاری ہے. اسلم صاحب کا یہ شعبہ ہے، خاص طور پہ اسلم صاحب جو ہیں وہ نیوز وہ پڑھتے ہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ان کی ذمہ داری کو میں سر انجام دے رہی ہوں. اور لسنرز آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پروگرام میں صفا میر بھی ہیں. آپ کا شعبہ جو ہے وہ ٹیچنگ ہے. صفا، جب ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا امپورٹنٹ چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. جب ہم بچے کی تربیت پہ بات کرتے ہیں یا اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، اگر اس کو کوئی ویسی نفسیاتی پرابلم ہو جاتی ہے، اس بچے کو کسی قسم کا کوئی اور مسئلہ ہے، تو ہم اسکول کی طرف ضرور جاتے ہیں. اب اگر ہم ایڈکشن کی بات کرتے ہیں، میں خاص طور پہ آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، میں بہت سارے پیرنٹس بھی سن رہے ہوں گے، وہ پیرنٹس جن کو جو اس مصیبت سے گزر رہے ہیں، جو ان حالات سے گزر رہے ہیں، اگر کوئی بچہ ایڈکشن کی طرف چلا جاتا ہے، وہاں پہ پیرنٹس کا کیا رول بنتا ہے؟ اس بچے کی کاؤنسلنگ پھر کیسے کی جائے گی، اور وہاں پہ پھر اس انسٹیٹیوٹ کا کیا رول بنتا ہے؟ اس حوالے سے ہمیں بتائیے. اچھا، پہلی تو چیز بات ہے کہ پیرنٹس کو میں یہ حوصلہ دینا چاہ رہی ہوں، بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو ٹھیک ہو سکتی ہے. تو ہمارا میجورٹی سوسائٹی سے جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ کنفرنٹیشن پہ آ جاتے ہیں، وہ ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ بچے کو مارنے پہ بھی آ جاتے ہیں، ڈانٹنے پہ آ جاتے ہیں، آئسولیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاندان والوں سے چھپانا شروع کر دیتے ہیں، وچ از ناٹ دا روٹ ٹو گو اباؤٹ اٹ. آپ کو کنفرنٹیشن نہیں کرنی. فار پیرنٹس، اگر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کا بچہ انفارچونیٹلی ڈرگ ایڈکشن پہ جا رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز ہے پلیز کنفرنٹ نہ کریں، اس کے وائی والے ریزن کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی بیسس پہ آپ کا بچہ از ریسٹورنگ ٹو ڈرگس، کہ وہ ان چیزوں پہ ریلائی کرنا شروع ہو رہا ہے، ان کو ایک ایز اے اسکیپ روٹ ڈھونڈ رہا ہے. اور فوراً ہی ان کو کولڈ ٹرکی اسٹیج نہ لے جائیں. کولڈ ٹرکی بیسکلی فوراً ہی ان سے ڈرگز لے لیے اور ان کو بس کمرے میں بند کر دیا کہ ایسے چھٹ جائے گا. ایسے نہیں چھٹے گا. وہ وڈرول، سیویئر وڈرول سمٹمز ہوں گے، اور فزیکلی اور ایموشنلی اور مینٹلی بچے کی طبیعت خراب ہوگی. تو آپ نے ایک آہستہ آہستہ ٹیپر آف کر کے پروفیشنل ہیلپ لے کے، ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں جو فلی اس چیز کو سمجھتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، اکوپڈ ہوتے ہیں ایسی چیزوں سے، ان کو ریچ آؤٹ کریں. اپنے بچے کے ساتھ ایک کانورسیشن شروع کریں اس کے بارے میں کہ اچھا اگر تم یہ کر رہے ہو تو کیوں کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو. اینڈ بلیو می اٹ ڈز ورک. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب آپ کے بچے کو اتنا ٹرسٹ آ جاتا ہے نا کہ اچھا میرا باپ مارنے کے بجائے مجھ سے بات کر رہا ہے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ انفلوئنس کرتی ہیں. اور یہی مار اور جو ڈانٹ کا ڈر ہوتا ہے وہ بچے کو سچ بولنے سے بھی روک دیتا ہے. ایگزیکٹلی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ کسی کے پریشر میں آ کے اس نے ڈرگس لی ہو، بالکل. وہ بتانا چاہ رہا ہو، لیکن پیرنٹس کو یہ لگتا ہو. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جو شرارتی بچے ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھی شرارت نہیں کرتے، لیکن وہ ایسی شرارت میں پھنس جاتے ہیں کہ پیرنٹس یقین نہیں کرتے کہ یہ تمہارا ہی کام ہوگا. بالکل بالکل، یہی بات ہے. اور مزے کی بات ہے، اس ڈانٹ ڈپٹ سے بچہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور آدھی چیزیں چھپاتا بھی ہے. اب وہ چیزیں جب بچہ آپ کو چھپانا شروع کر دے، ریئل ریزنز چھپانا شروع کر دے کہ اس نے کیوں لیا ہے یا کیا ایسی مجبوری تھی، تو دیٹ ول ناٹ ہیلپ. پھر وہ اس کی ہیلپ اس کے پروسیس میں اس کو اس چیز کو اوور کم کرنے میں ہیلپ نہیں کرے گی. اور جہاں آپ نے اسکولز کی بات کی، تو اگین اسکولز میں جیسے پروگرام شروع کرتے ہیں آپ کے پورے افسوس کی بات یہ کہ ہمارے اسکولز میں کریکولم اور میتھ، ہسٹری، فزکس، کیمسٹری، ان چیزوں پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے. آپ بچے کی سوشل گرومنگ اور سوشل نالج کو، اویئرنیس کو بڑھاتے ہی نہیں ہیں. آپ ایک سال میں ایک دن کیمپین کا کر دیتے ہیں کہ نو سے نو ٹو ڈرگز یا ڈونٹ اسموک، ایسا کر دیتے ہیں. اسمبلی میں اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں
میں بچے کو اس چیز کی ایکچوئل انٹینسٹی کا پتہ نہیں چلتا. پھر آپ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو اسٹیٹسٹکس پہ بات کرتے ہیں, جو صرف نمبرز بچے کے اوپر پھینک رہے ہوتے ہیں, سب کو پتا ہوتا ہے یہ چیزیں. آپ کو ایسے پروگرامز, ایسے فالو اپ رکھنے چاہیے اسکولز اور مینجمنٹ میں بھی کہ وہ بچہ ریئل لائف سٹوری سنے, ان لوگوں کی سنے جو اس پرابلم میں پھنسے تھے اور پھر دے کوپڈ اور اس چیز سے باہر آئے تھے, تاکہ وہ بچہ ریلیٹ کرے اس کو. ٹھیک ہے وہ فالو نہ کرے پر ایٹ لیسٹ وہ اس میٹنگ سے جب باہر نکلے تو کچھ سوچ کے ساتھ نکلے, کوئی ایک امپلس سے کوئی ایک چیز ہٹ کی ہو اس بچے کو. بالکل صحیح. جناب ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی ہم پروگرام میں ایک ٹریک سنتے ہیں, آپ لوگ کہیں نہیں جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے, لوٹ کے آتے ہیں اس ٹریک کے بعد. ایسا
جناب آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ابھی جب ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے تو میں ایک یہی چیز سوچ رہی تھی کہ انسان زندگی میں بہت بڑے بڑے اپنے مقاصد بنا لیتا ہے, بہت ساری ایسی چیزیں سوچتا ہے کہ جو وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور میرے خیال سے زندگی کی اصل حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آپ ایمز کے ساتھ چلتے ہیں, جب آپ زندگی میں اپنے مقصد کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کی زندگی مشکل ضرور ہوتی ہے لیکن اس زندگی کو گزارنا بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے ٹائم گزارنے کے لیے. صفا, جب ہم ان مقاصد کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بچوں کے لیے کوئی آئیڈیل ہوتا ہے, ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی موٹیویشن ملتی ہے. اب ان بچوں کی اگر ہم موٹیویشن کی بات کرتے ہیں یا ان کے آئیڈیل کے لیے بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایسے بچوں کے لیے کچھ ایسی سوشل سکلز بھی ہونی چاہیے کہ وہ اگر کسی کو آئیڈیل بناتا ہے تو وہ ویسا بننے کی کوشش بھی کرے. اب ان سوشل سکلز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ آپ کے خیال میں کون سی ایسی سوشل سکلز بچوں میں ہونی چاہیے تاکہ اگر وہ کسی کو آئیڈیل بنا لے یا وہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا لے, کوئی ایم بنا لے, تو وہ اس کو فالو بھی کر سکے؟ دیکھیے, آئیڈیل بندہ ایک بچہ یا کوئی بھی بندہ کیوں بناتا ہے؟ کوئی ایک ایسی کوالٹی ہوتی ہے جس سے آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہو, آپ کو ایک ایسی چیز اس میں نظر آتی ہے جو آپ انسپائر کرتے ہو, آپ بننا چاہتے ہو, یا کوئی چیز ایسی جو آپ انسپائر آپ کو ان کی کرتی ہے, یا وہ ایک ایسی چیز جو آپ میں تھوڑی ڈیفیشینٹ ہوتی ہے اور آپ وہ ایک گول بنا کے اس کو دیکھتے ہو. جو سوشل اسکلز اسکول میں یا ایز اے ٹیچر جو ہم یا ایز اے پیرنٹ آپ اپنے بچے میں بناتے ہو یا ایک رول ماڈل کے طور پہ دیکھتے ہو, وہ سب سے پہلی چیز ہے سوشل اڈیپٹیبلٹی. کسی بھی ایک سچویشن میں اڈیپٹ کرنا اور اس سچویشن کی ایموشنل انٹیلیجنس رکھنا. یعنی کہ اگر آپ ایک سچویشن میں ہو اور آپ وہاں پہ جو آپ کے ساتھ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں بچے یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی موڈ کو دیکھنا, ان کی بات کو دیکھنا, ان کے لہجے کو دیکھنا, اس ایٹماسفیئر کو دیکھنا اور پھر اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا اس حد تک کہ وہ آپ کو زیادہ انکمفرٹیبل بھی نہ کرے پر آپ اس کے ایک پزل کی طرح فٹ ہو جائیں اس سچویشن میں. تو ایک سوشل اڈیپٹیبلٹی ایک ایسا اسکل ہے جو بچوں میں ہونا چاہیے. اور دوسرا اسکل اسی کے ساتھ آتا ہے, وہ کمیونیکیشن کا ہے کہ آپ ہر کسی سے ایک ایسی کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو کہ ہر کسی سے ایک کامن گراؤنڈ نکالو اور کمیونیکیشن گراؤنڈ بناؤ کہ اٹ از ایزی فار یو ٹو کمیونیکیٹ ٹو دی ادر پرسن کسی ایک کامن بات پہ. دیز آر دا سافٹ اسکلز جو بچہ اگر آہستہ آہستہ ڈیولپ کرے گا تو وہ پھر آگے ہارڈ اسکلس پہ آ جائے گا یا فزیکل اسکلس پہ آ جائے گا. اچھا, میں آپ سے ایک اور چیز پوچھنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ اگر ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں, ہم اپنی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ بچے کی تربیت پہ, اس کی شخصیت پہ اس چیز کا کتنا اثر ہوتا ہے. جیسے ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی والدہ جو ہے, مدر جو ہے, وہ اگر ورکنگ لیڈی نہیں ہے, وہ گھریلو ہیں, تو وہ شاید بچوں کو بہت اچھے سے ان کی تربیت نہیں کر سکتی ہیں, وہ بچوں کو بہت اچھے سے سمجھ نہیں سکتی ہیں. اسی طرح اگر والدہ جو ہے اس میں کانفیڈینس کم ہے یا وہ تھوڑی ڈرپوک ہیں تو بچے کے اندر بھی وہی چیز ہوتی ہے. اسی طرح اگر فادر جو ہے وہ غصے والا بہت ہے, وہ بہت جلدی ایگریشن میں آ جاتے ہیں, بہت جلدی اینگری ہو جاتے ہیں, تو کیا اس کا اثر بچے کی نفسیات پہ پڑے گا؟ بالکل ہوتا ہے. یہ بیسکلی انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. جس طرح آپ کا انوائرمنٹ اور جس طرح آپ کے جینز, ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کے جینز میں ہیں, اکثر آپ نے اپنے بڑوں کو سنا ہوگا اس گٹی اس کو ایسے ملی ہے, اس کی تو جینیٹکس ہی ایسے ہے. ایک وہ فیکٹر ہوتا ہے کچھ پرسنالٹی ٹریٹس کا, جیسے اینگر کا ہو گیا یا کچھ انوائرمنٹل انفلوئنس ہوتا ہے جو بچہ اپنے ارد گرد سے کیوز پک کرتا ہے, جو اپنے سیکھتا ہے, جس کو آپ سوشل ماڈلنگ بھی کہتے ہیں. اگر آپ کا باپ غصے والا ہے اور وہ ایک چھوٹی سی بات پہ ایکسپلوسو غصہ آ جاتا ہے یا میٹیورٹک غصہ ہے ان کا, اور وہ بولنا شروع کرتے ہیں, بچے پک کرتے ہیں اس چیز کو. پھر اگر جیسے آپ نے کہا ماں ہیسیٹنٹ ہے یا جواب نہیں دیتی ہے یا ڈرتی ہے, تو obviously جب بچے کا کانٹیکٹ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے جو اس کے فرسٹ ٹیچرز ہیں لائف کے, obviously تربیت وغیرہ, اور اس میں تو وہ فیکٹر ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے ایک بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ. اینڈ اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ ود مدر بینگ اے ورکنگ وومن یا ہاؤس وائف. یہ ایک پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے. obviously جب ایک پیرنٹ باہر نکلتا ہے یا ملتا ہے لوگوں سے, ایکسپوجر کا فیکٹر ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی زیادہ ہورائزن ہوتا ہے, زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے, زیادہ سوشل اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے جو وہ چیزیں اپنے بچے کو سکھا سکتا ہے. پر پرائمریلی پیرنٹس کی پرسنالٹی کا بچے پہ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا صفا, ایک اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے جو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ جب ہم ڈرگ ایڈکشن کی بات کرتے ہیں, ڈرگس کی ہم بات کرتے ہیں, تو بہت سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈرگس میں کسی نہ کسی طریقے سے آ جاتے ہیں. اب یہاں پہ اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جب ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کی بات کرتے ہیں تو ہم انفورسمنٹ لیول کی بات کریں, ہم اویئرنیس کی بات کرتے ہیں, تو ANF بڑی محدود ریسورسز کے ساتھ اپنا کام کر رہی ہے, کوشش میں ہے اور لوگوں کا ساتھ بھی ہے. جب ہم ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی بات کرتے ہیں,
اس وقت ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں آپ کے خیال میں ان کو ایسی کون سی پالیسیز بنانی چاہیے یا کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ اپنے اسکول سے باہر یا اپنے کالج سے باہر یا اس کو اگر اسکول میں وہ ڈرگس ملتے ہیں یا اسکول سے باہر کہیں سے ملتی ہیں تو اس کے اوپر نظر رکھی جا سکے؟ بالکل. دیکھیے اس کی 3 چیزیں اور 3 بیسک چیزیں جو آئی تھنک اگر کوئی بھی اسکول شروع کرے یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ شروع کرے اس چیز سے تو آرام سے اس پرابلم کا پریونشن بھی ہو جائے گی اور کیور بھی ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ کہ جیسے آپ نے کہا جیسے ANF کریے, اویئرنیس کیمپینس کریے, لیکچرز کریے, گراؤنڈ ریالٹیز بتا رہی ہے. اف ہیونگ ون آف دیم اوور فار اویئرنیس کیمپین یا ایک پورا ویک یا سیمینارز یا سیشنز ارینج کیے جائیں ان آفیسرز کو بلا کے جو اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں, دیٹ از ون تھنگ جو آپ کو ایک اویئرنیس بیریئر بریک کرتا ہے, جو بچے کو ایک اویئرنیس کی آہستہ آہستہ اس پہ لاتا ہے. سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کریکولم بنایا ہوا ہے اپنے اسکول کا, جس میں آپ نے انگلش اور میتھ اور فزکس اور کیمسٹری اور ان ٹاپکس کو زیادہ ایمفسائز کیا ہوا ہے, آپ نے اپنے کریکولم میں ڈرگ اویئرنیس یا ڈرگ ریلیٹڈ سائنس یا فیکٹس کا کوئی ایسا ٹاپک رکھا ہے یا کوئی ایک ایسا سبجیکٹ رکھا ہے جس میں بچے کو وہ چیز بھی آنی چاہیے. ایک سوشل سبجیکٹ رکھا ہے جس میں ڈرگ ایک حصہ بنے تاکہ اس بچے کو آئیڈیا ہو کہ کانسیکوینسز, فیکٹرز, اویئرنیس, ایکسکیوزز کیا یہ چیزیں ہیں تاکہ کل کو بچہ خود یہ چیز پڑھی ہو اور آئیڈینٹیفائی کر سکے. یہ بھی ایک فیکٹر ہے. ایک اور چیز میں صفا ابھی آپ جس بات پہ بات کری تھی اسی بات سے میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں, اس کے بعد میں آپ کا وہ تیسرا پوائنٹ بھی جاننا چاہوں گی. جب ہم بچوں کی بارے میں بات کرتے ہیں کہ بچہ اس چیز کو خود آئیڈینٹیفائی کر سکے, اس میں ایک چیز میں تھوڑی بہت ہماری جب ڈسکشن ہوتی ہے تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم بچوں کے سامنے وہ چیزیں رکھ دیں گے تو بہت سارے بچے اس چیز کو دیکھ کے فیسینیٹ بھی ہوتے ہیں, وہ ایک بار اس کو ٹرائی کرنا ضرور چاہیں گے. دیکھیے یہی میں نے پہلے بھی بتایا تھا, جو ایکسپیریمنٹ والا بہیویئر ہوتا ہے نا کہ ایڈونچر کے طور پہ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, یہی بات ہے کہ جب آپ نے ایک شروع سے ایک چیز کو شن کیا ہوا ہے اور ایک اس کو گناہ کے طور پہ, سن کے طور پہ لگایا ہوا ہے, تو وہ بچہ آٹومیٹکلی انکلینیشن ہوتی ہے ایز ہیومن نیچر کہ وہ اس چیز کو چیک کرے گا یا ٹرائی کرے گا. اگین وہی ریزنس اور ایکسکیوزز کی بات ہوتی ہے کہ آپ ان ایکسکیوزز کو پہلے آئیڈینٹیفائی کر لیں. اگر بچہ اوپنلی فریلی اپنے پیرنٹس یا اپنے ٹیچرس کے ساتھ کانورسیشن آپ ایسی شروع کریں, ایک ہیلدی کانورسیشن رکھیں کہ کل کو آپ کے بچے کو یہ پتا ہو کہ یار یہ ٹاپک آف لمٹس نہیں ہے میرے پیرنٹس سے, یا یہ ٹاپک ڈرگز کے بارے میں میری ٹیچر سے ڈسکس کرنا نارمل بات ہے, تاکہ وہ پھر آپ سے اگر اس کو کیوریوسٹی ہے اس چیز کی کہ یار یہ کیا چیزیں ٹرائی کروں, تو obviously you always research about it. ایز اے ہیومن بینگ نارملی کوئی چیز آپ نے پتا کرنی ہوتی ہے آپ فوراً گوگل کرتے ہیں, تو وائی کانٹ دیٹ گوگل بی یور ٹیچر اور یور پیرنٹس. اچھا ایک اور چیز بھی صفا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو جیسے وہ حلال اور حرام کا ایک کانسیپٹ دے دیتے ہیں اور جب بچہ گھر سے ہی اس چیز کو سیکھتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے کہا ہے, میں نے گھر میں یہ دیکھا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے, تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچہ جو ہے وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے, جب اس کی گروتھ ہوتی ہے تو جو پتہ ہے اس کو کہ یہ چیز حرام ہے وہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا. بالکل یہ بات ہے. دیکھیں پر وہی بات ہے نا, اب آپ نے ڈرگس کو حرام کی کیٹیگری میں دیا پر آپ نے کبھی اس بچے کو ایکسپلین کیا کہ کیوں, اس کے کیا آگے کانسیکوینسز ہیں. دیکھیں آپ کا بچے کا جو برین ہوتا ہے نا وہ ایک گھر کی فاؤنڈیشن کی طرح آپ سمجھ لیں. آپ جب آپ گھر کی فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں تو جب پری نیٹل اسٹیج ہوتی ہے, جب مدر ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے, تبھی مدر اوائڈ کرتی ہے اسموکنگ, ڈرنکنگ. باہر کے اوبیسلی ویسٹرن ملک میں یہ زیادہ ہوتا ہے اس طرح ڈرگز لینا, کیونکہ وہ اس بچے کو ان بورن بیبی کو افیکٹ کرتی ہے, تو وہ اپنے فاؤنڈیشن لے کر دی. اس کے بعد جب وہ بچہ چائلڈہڈ میں آتا ہے تو جیسے آپ کا کانسیپٹ ہے صحیح اور غلط کا بتا دیا, یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, آپ نے اس کی دیواریں کھڑی کر دی. جب وہ ایڈولسنس میں آتا ہے اس کا برین آپ کے مڈ 20s تک تو برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے. تو سوچنا کہ ایک بچہ ٹین ایجر ہے اور وہ ابیوز کرنا شروع کر دے گا ایک سبسٹنس کا, تو اس کا آگے جا کے لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہوگا اس کی برین پہ. تو ان ایگزامپل سے اور ان باتوں سے اگر آپ بچے کو سمجھائیں کہ یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے, تو وہ بچہ لاجیکلی سمجھتا بھی ہے. اور یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ 13-14 سال کا بچہ یا 7-8, جیسے آپ نے کہا 9-10 سال کے بچے کو اب زیادہ پتا ہے, وہ یہ چیز سمجھتے ہیں. 7 سال کے بعد یہ بچہ لاجک سمجھتا ہے, تو یو شوڈ ایکسپلین دس ٹو دیم. بالکل صحیح. جناب ابھی جیسے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے بارے میں ہی بات کریں تو ہم اکثر اپنے پروگرام میں یوتھ ایمبیسڈر پروگرام کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے وہ اسٹوڈنٹس جو جن کی عمر 15 سے 30 سال کے درمیان ہے وہ اینٹی نارکوٹکس فورس کا یوتھ ایمبیسڈر انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس حوالے سے www.anf.gov.pk پر فارم اپلوڈ کر دیا گیا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے لسنرز جو ہیں ہمارا ٹویٹر پیج اور فیس بک پیج زندگی سے پیار کے نام سے لائک
کیجیے, اپنے کمنٹس کیجیے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سجیشن ہے تو وہ بھی آپ ہمیں ضرور بتائیے. اگر آپ ہمیں اپنے کسی مسئلے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں اور اس کا حل بھی چاہتے ہیں تو آپ ہمارے پیج کو ضرور لائک کیجیے اور اس کو فالو بھی کیجیے. ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم رہ گیا, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لسنرز کو کیا پیغام دیں گی؟ میں صرف 2 چیزیں بتاؤں گی. اوور آل جنرلی آپ جس سینس میں بھی لے لیں, ایک تو چیز ہے کہ اپنا ٹیچبل ایٹیٹیوڈ رکھیں, اپنا ایسے بیہیویئر, ایسی پرسنالٹی اڈاپٹ کریں کہ جس میں آپ ہر چیز سیکھ رہے ہیں. اور اس کو کافی, میں کیونکہ ایز اے ٹیچر بھی ہوں, میں نے بچوں میں بھی یہ دیکھا ہے, جو پیرنٹس سے بھی تھوڑا آتا ہے کہ ایک انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اگر ان کی کوئی غلطی کو صحیح کیا جائے. تو اپنے بیہیویئر کو, اپنی پرسنالٹی کو ایک ٹیچبل رکھیں کہ کوئی نہ کوئی اس کو سکھا سکے اور آپ اس حساب سے مولڈ ہو سکیں, اور اپنے بینیفٹ کے لیے رکھیں. دوسری چیز ہے کہ اپنے آپ میں ہمبیشن لائیں. ہمبیشن از بیسکلی ہمبل رہیں, ہیوملٹی اپنے اندر لائیں, بی ماڈسٹ اپنی پرسنالٹی میں, اور ایک ایمبیشن ضرور ہو, ایک گول ضرور ہو, ایک ایم ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اور ایک ایک ایسا گول رکھے اپنے پاس جو آپ کے لیے پروڈکٹیو ہو, آپ کی پرسنالٹی کے لیے بھی اچھا ہو, اور آپ کے لیے اکیڈیمکلی اور کریئر وائز جو بھی پروفیشن آپ چوز کرنا چاہتے ہیں, اٹ شوڈ بی بیٹر فار یو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ کہ جب ہم اپنے بچوں کو ایمز کے بارے میں بتائیں, جب ہم ان کے گولز کے بارے میں بتائیں, تو ہم ان کو فیلئرز کے بارے میں بھی بتائیں. بالکل, تاکہ وہ جب زندگی میں گولز کے پیچھے لگیں, جب ان کو فالو کریں, تو جب اگر ان کو کبھی فیلئرز کا سامنا بھی ہو تو وہ کبھی بھی اس سے ڈسہارٹ نہ ہو. اور فیلئر کو فل اسٹاپ نہ سمجھیں. مطلب ایک بار سیٹ بیک مل گیا تو ڈونٹ تھنک کہ بس زندگی ختم ہو گئی ہے. اور یہ میں ڈرگ کے حساب سے بھی کہوں گی, اگر آپ کا ایک بچہ ایڈکشن میں آ بھی گیا ہے تو اس بچے کو بھی سمجھائیں, اور اس کے پیرنٹس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایڈکشن میں آ کے زندگی نہیں ختم ہو جاتی. آپ اس چیز کو, اس پرابلم سے ڈیل کر سکتے ہیں, اور آپ یو کین اوور کم اٹ اینڈ یو کین کوپ ود اٹ. تو اس مائنڈ سیٹ سے بھی چلنا چاہیے. بہت بہت شکریہ صفا, بہت اچھا لگا آپ ہمارے پروگرام میں آئی, بہت اچھی بات چیت رہی, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور آج کل کے بچے بہت لکی ہیں کہ ان کو آپ جیسے ٹیچرز ملتے ہیں. جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے ٹیچرز بھی بہت سخت ہوا کرتے تھے, اور ہمارے ٹیچرز ہمیں اور طریقے سے سمجھایا کرتے تھے, جو ان کا ایک سادگی والا طریقہ ہوا کرتا تھا. آج کل کے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت ٹرینڈ بھی ہیں. مجھے لگتا ہے وہ ہمارے دور کے حساب سے وہ ٹھیک تھی ٹیچنگ, اور اس دور کے حساب سے تھوڑی ایوالو کرنی پڑے گی. بالکل بالکل جناب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور لسنرز کا آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.